السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک خوبصورت اور مسلم ملک آذربائیجان کی سیر کراؤں گا۔ میں آپ کو آذربائیجان کے کچھ ایسے دلچسپ حقائق کے بارے میں بتاؤں گا جو نہ تو آپ نے کبھی سنے ہوں گے اور نہ ہی کبھی پڑھے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ آذربائیجان، جسے جمہوریہ آذربائیجان کہا جاتا ہے، یوریشیا کے جنوبی قفقاز کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ اگر ہم آذربائیجان کے محل وقوع کی بات کریں تو اس ملک کے مشرق میں بحیرہ قزوین، شمال میں روس، مغرب میں آرمینیا اور ترکی، شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقع ہے۔ اگر ہم اس ملک کے رقبے کی بات کریں تو اس ملک کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 1,44,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ 85.6% عورتیں اور 49.4% مرد ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ ملک 91 نمبر پر آتا ہے۔ اس ملک کی 99% آبادی مسلم ہے اور 1% دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ان میں 55 سے 65% شیعہ اور 35 سے 45% سنی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کئی دہائیوں کی سوویت پالیسی کی وجہ سے آذربائیجان میں مسلمانوں کی مذہبی وابستگی مذہب کی بجائے ثقافتی اور نسلی ہے۔ شیعہ اسلام ملک کے مغربی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں رائج ہے۔ عام طور پر باکو اور لنکران کے علاقے کے آس پاس کے دیہی علاقوں کو شیعہ گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس شمالی علاقوں میں سنی اسلام غالب ہے۔ آذربائیجان نے سوویت یونین سے سب سے پہلے آزادی حاصل کی تھی۔ آذربائیجان نے 30 اگست 1991 کو آزادی کا اعلان کیا تھا، البتہ مکمل آزادی 18 اکتوبر 1991 کو حاصل کی تھی۔ باکو آذربائیجان کا دارالحکومت ہے اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ نیز بحیرہ کیسپیئن اور قفقاز کے علاقے کا سب سے بڑا شہر ہے۔ باکو سطح سمندر سے 28 میٹر نیچے واقع ہے، جو اسے دنیا کا سب سے نچلا قومی دارالحکومت بناتا ہے اور سطح سمندر سے نیچے واقع دنیا کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ باکو میں آذربائیجان کے دیگر شہروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ شاندار اور متحرک رات کی زندگی ہے۔ یہاں نہ صرف ڈانس کلب ہیں بلکہ یہ شہر بہترین لائیو میوزک پرفارمنس، مزیدار روایتی اور مغربی کھانوں، مہمان نوازی اور بہت کچھ کے لیے مشہور ہے۔ آذربائیجان کا دوسرا بڑا شہر، جو شہروں اور شہروں کا شہر بھی کہلاتا ہے، آپ کے لیے قدرتی پارکوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی مقامات کی سیر بھی ممکن ہے۔ شیکی زمین پر ایک جنت ہے جو آذربائیجان کے پہاڑوں میں اپنے شاندار شیکی خان کے محل کے لیے مشہور ہے۔ یہ جنگل کا ایک خوبصورت شہر ہے جو ایک پرسکون زندگی مہیا کرتا ہے۔ کبا کے قصبے کو بعض اوقات سیبوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں سب سے بڑا KFC موجود ہے۔ آذربائیجان میں چائے کے ساتھ میٹھی چیز پیش کی جاتی ہے جو کہ ان کی ایک روایت ہے، جیسے چائے کے ساتھ کیک۔ پلوو ایک چاول پر مبنی ڈش ہے اور اسے آذربائیجان کی قومی ڈش سمجھا جاتا ہے۔ آذربائیجان میں آپ کو بوڑھے لوگوں کے سونے کے دانت نظر آئیں گے کیونکہ وہ پتھر کے دانتوں کی بجائے سونے کے دانتوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ آذربائیجان سب سے زیادہ تیل اور گیس کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ 1901 تک آذربائیجان آدھی دنیا کو تیل سپلائی کرتا تھا۔ ابھی تک آذربائیجان میں تیل اور گیس کے وافر مقدار میں ذخائر موجود ہیں۔ آذربائیجان میں آپ کو دنیا کا دوسرا بڑا جھنڈا اور بلند ترین پل نظر آئے گا۔ آذربائیجان میں دنیا کی 40% دلدلی زمین ہے۔ آذربائیجان میں میڈیا پر مکمل پابندی ہے۔ حکومت کی اجازت کے بغیر میڈیا کوئی بھی خبر نہیں دکھا سکتا۔ آذربائیجان میں سب سے لمبی غار پائی جاتی ہے۔
جسے غار عزوق کہا جاتا ہے، جنوب مشرقی حصے میں حضرود کے علاقے میں عزوق گاؤں کے قریب واقع ہے۔ یہ دریا کی وادی کے اوپر واقع ہے، گاؤں سے تقریباً 200 میٹر اوپر۔ عزوق غار جغرافیائی طور پر ایک قدرتی گزرگاہ میں واقع ہے جس کے ذریعے قدیم لوگ اور جانور افریقہ سے یورپ اور ایشیا کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ آذربائیجان کو لینڈ آف فائر بھی کہا جاتا ہے اور یہ اس ملک کے نام کا مطلب بھی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب گیس کی بہتات کی وجہ سے گرم موسم میں آگ بھڑک اٹھتی تھی تو وہاں کے لوگ اس آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے اس ملک کو آگ کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں صدارتی نظام رائج ہے۔ اس ملک کی کل سرزمین کا 60% حصے پر پہاڑوں نے چھاؤں کر رکھی ہے۔ کاراباغ گھوڑا آذربائیجان کا قومی جانور ہے اور یہ ملک کی علامت بھی ہے۔ منات اس ملک کی کرنسی ہے۔ ایک منات پاکستانی 163 روپے کے برابر ہے۔ آذربائیجان کی کل جی ڈی پی 80.90 بلین ڈالر ہے۔ آذربائیجان کا کالنگ کوڈ +994 ہے اور کنٹری ڈومین نیم AZ ہے۔ ڈرائیونگ سائٹ دائیں طرف ہے۔